بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت قلعہ میں ایک نوجوان جو سلطان کے لشکر میں شامل تھا، جس کا نام کشن راؤ تھا، وہ غداری پر اترا اور انگریزوں کے لیے کام کرنے لگا۔ فرانسیسی سالار موسیو لالی جب قلعہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو کشن راؤ قلعہ سے نکلا اور ایک جگہ موسیو لالی اور اس کے ساتھیوں کو روک کر باتوں میں لگا لیا۔ اس سے پہلے اس نے انگریزوں کو خبر پہنچا دی تھی کہ قبل اس کے کہ موسیو لالی قلعہ میں داخل ہو جائے، تم لوگ فوراً قلعہ پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ اس بدبخت نے یہ کام کیا کہ قلعہ کے اندر جو چھوٹا سا لشکر تھا اسے کھانا پکانے میں مصروف کر دیا۔ چنانچہ اس طرح انگریز تیاری کر کے دوبارہ حملہ آور ہوئے اور قلعہ پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح کشن راؤ کی غداری کی وجہ سے بنگلور شہر کے بعد شہر کے قلعہ پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ کشن راؤ کی غداری یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ بنگلور کے قلعہ پر قبضہ کرانے کے بعد یہ نمک حرام سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم کی طرف چلا گیا۔ بنگلور پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے سلطان کے ایک اور شہر بالا پور خورد کا رخ کیا۔ سلطان کو جب یہ خبر ہوئی کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ انگریز بالا پور خورد کا رخ کر رہے ہیں، تو سلطان نے وہاں کا جو قلعہ دار تھا اسے حکم دیا کہ وہ قلعہ خالی کر دے اور قلعہ کے اندر جس قدر سامان ہے وہ نکال کر سلطان کے پاس چلائے، اس لیے کہ اب سلطان کے لیے جنگ کے کئی محاذ کھل چکے تھے۔ ایک طرف سے انگریز ضرب لگا رہا تھا، دوسری طرف سے حیدرآباد کا مسلمان حکمران نظام علی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو چکا تھا، اور تیسری طرف سے مرہٹے ضرب لگا رہے تھے۔ یہ ٹیپو سلطان کے لیے بڑا نازک وقت تھا۔ جب سلطان نے بالا پور خورد کا قلعہ خالی کر دیا تو آگے بڑھ کر انگریز اس پر قابض ہو گئے۔ ٹیپو سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے بالا پور خورد کی طرف بڑھا۔ راستے میں کچھ انگریز لشکریوں نے راستہ روکا، لیکن سلطان نے انہیں بدترین شکست دی اور اپنے لشکر کے ساتھ سلطان بالا پور پہنچے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعہ کے اندر جو مقامی اور انگریز لشکر تھے، انہوں نے جب مزاحمت کی تو سلطان بالا پور کے قلعہ پر پوری قوت سے حملہ آور ہوئے۔ قلعہ کو سلطان نے فتح کر لیا اور قلعہ کے اندر جس قدر حفاظتی دستے تھے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بالا پور خورد واپس لینے کے بعد سلطان اب سوچ ہی رہا تھا کہ کس سمت سے انگریزوں پر ضرب لگائی جائے اور انہیں شکست سے دوچار کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے کہ سلطان کے کچھ قاصد اس کے مرکزی شہر سرنگا پٹم کی طرف سے آئے۔ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے خلوت میں آ کر سلطان کو اس کی والدہ کا ایک خط پیش کیا۔ اس خط میں سلطان کی والدہ نے سلطان کو لکھا تھا کہ کشن راؤ نے سرنگا پٹم پہنچ کر فتنہ پروری اور سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اگر اس کی راہ نہ روکی گئی تو وہ انگریزوں کو طلب کرے گا۔ یہ تشویشناک خبر ملتے ہی ایک سالار کو لشکر کا ایک دستہ دے کر بڑی برق رفتاری سے کشن راؤ کا بندوبست کرنے کے لیے سرنگا پٹم کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ آنے والے قاصدوں نے ٹیپو سلطان پر یہ بھی واضح کیا تھا کہ کشن راؤ کی غداری کی خبر کشن راؤ کی بیوی نے دی ہے، اس لیے اس کی بیوی ایک نیک دل عورت ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ ٹیپو سلطان سے غداری کی جائے، لہٰذا اس نے اپنے شوہر کی غداری کی اطلاع سلطان کی والدہ کو کر دی تھی۔ بہرحال سلطان کا لشکر بڑی تیزی سے سرنگا پٹم پہنچا۔ کشن راؤ کے علاوہ جس قدر اس کے ساتھی وہاں غداری پر آمادہ تھے سب کو گرفتار کر کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کشن راؤ کی بیوی نے، جس نے اپنے شوہر کی غداری کی اطلاع ٹیپو سلطان کو کی تھی، اس کی نیکی، اس کے خلوص کا یہ صلہ دیا گیا کہ سلطان نے اس نیک دل خاتون کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔